أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ اب آپ کل جو مرد اور عورت کی نماز کے فرق کے حوالے سے اور اس کے عورت اور مرد کے جسم کے حوالے سے، حیت کے حوالے سے اور مرد اور عورت کے پردے کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی وہ بہت اہم تھی، اور اس کے ساتھ دوسری بات کہ فتنہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ اشد ہے اور اکبر ہے قرآن کی روح سے، تو وہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، وہ بھی کل ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ تو آج ہم جو ہے وہ آ، پڑھتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں جو فرق ہے وہ حدیث میں کہاں سے ملے گا ہمیں۔ دین ٹوٹیلٹی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، دین کو مکمل پڑھنا چاہیے۔ اگر ایک دو باتیں لے لیں گے تو اس سے جو ہے وہ صرف اور صرف گمراہی آئے گی۔ لوگ قرآن سے سر ایک بات پیچھے بولوں سر، ابھی ہم لوگ جیسے حج پہ گئے تھے تو وہاں سب سے زیادہ فتنے کی بات کیوں ہوتی ہے، ہم لوگ کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ سعودی عرب میں ہر جگہ بالکل ساری نماز اسی طرح ہے جیسے یہ ہو رہا ہے، جو فرق ہے وہ نہیں ہے، بالکل آدمیوں کی طرح سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اپنے فقہ حنفی کے حوالے سے، تو وہاں پہ خواتین بیٹھی ہیں، وہ باقاعدہ کچھ اور بولنے لگ جاتی ہیں کہ حرام ہے، آپ لوگ کیا کتے کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، زمین پہ ہو کے یوں کر، اور سب کے سامنے اسی طرح بات کرتے ہیں، اس اب لیے اور سب کنفیوز ہو اب جاتا ہے۔ آپ دیکھ کنفیوز کیسے ہو سکتے ہیں آپ، جب آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں۔ دیکھیں، سمندر میں نشیب اور فراز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کالام جائیں گے نا تو آپ کی مغرب ہوتی ہے نا وہ 3 بجے ہو جاتی ہے، حالانکہ پشاور میں جو ہوگی، اسلام آباد میں جو مغرب ہوگی وہ ہوگی 7 بجے، لیکن وہاں 3 بجے ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہاڑ ہے، آپ پہاڑ کے نیچے ہوں گے، تو جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا آپ اندھیرا چھانا شروع ہو جائے گا ایک دم سے، اور سردی آنا شروع ہو جاتی ہے 3 4 گھنٹے پہلے ہی۔ اسی طرح یہاں زمین پہ مغرب ہوتی ہے، لیکن جہاز کو اوپر دیکھیں نا، ہمارا گھر ایئرپورٹ کے پاس ہے، جہاز کو دیکھیں اوپر تو اس کے اوپر نا روشنی چل رہی ہوتی ہے، سورج لگ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ہیں کہاں کھڑے، تب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے خود بخود کہ اچھا ہم چونکہ یہاں کھڑے ہیں اور جہاز کہاں ہے، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو سعودیہ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا کہ یہ ڈاکو ہیں، اور یہ 1921 میں یہ ڈاکو آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف سیاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے بلکہ مذہب پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے سعودیہ کو آپ مثال نہیں بنا سکتے۔ ہمارے پاس 23 ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جا کے یہ سارے عرب دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو سعودیہ کو فالو کرے گا اس دور میں تو وہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سعودیہ کے ذریعے سے ہی امریکہ جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا ہے اور افریقہ ایشیا میں فتنہ پھیلا رہا ہے۔ ہمارے وطن میں مسلسل جو ہے یہاں پہ ہر مسجد میں انہوں نے امیر المومنین بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کتنا برباد کیا ہمارے وطن کو، اور آپ سمجھیں گے جو ان کو پتہ ہے نا کہ مسلمان بک جاتا ہے، کہاں کہاں سے بکے گا وہ، پھر انہوں نے اپنے بندے بنائے ہوئے، اور وہ خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا انہوں نے، جو اصل لوگ تھے، اصل سنی لوگ تھے اور اصل مسلمان تھے، اور وہ الحمدللہ ابھی تک چل رہا ہے۔ ترکی میں جا کے دیکھیں، ابھی تک چلو ترکی تو ہے نا، خلافت عثمانیہ تو نہیں ہے لیکن ترکی تو ہے نا، تو وہاں جا کے دیکھیں، حنفی مسلک ہے، اہل سنت والجماعت والے لوگ ہیں، صحیح عقائد کے لوگ ہیں، سارے صحیح لوگ ہیں الحمدللہ۔ یہ بڑا فضل ہے رب تعالیٰ کا۔ تو آپ جب سعودیہ جائیں گے لازمت وہ پیڈ ہوتے ہیں، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ وہ پیڈ ہوتے ہیں۔ وہ امامے کو تو برا بھلا کہتے ہیں کہ امامہ پہنا کوئی نا تو اس کی تذلیل کرتے ہیں، ان کی نوکری ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہے خود جو ہے وہ رومال، سرخ رومال باندھا ہوتا ہے انہوں نے، ان سے کہتے ہیں یہ کیوں پہنا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ شریعت نہیں ہے بھائی، یہ شریعت نہیں ہے، لیکن وہ وہی لوگ ہیں جو کہ امامہ کی جو ہے نا وہ بےزتی کر رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے۔ تو یہ اصل میں یہ سارے تنخواہ دار لوگ ہیں۔ یہ میں آپ کو باقاعدہ ویڈیوز سے اور آپ کی کتابوں سے آپ کو دکھاؤں گا یہ فتنوں کے حوالے سے، اور جو فتنہ سعودیہ سے اٹھا ہے، ایک دو فتنے ہیں نا، ایک قادیانیت کا ہے جو ہندوستان سے اٹھایا گیا ہے اسپیشلی پیسہ دے کے، فنڈنگ دے کے، اور دوسرا فتنہ اٹھایا گیا عرب سے، اور وہ ہے سعودی عرب سے، وہاں سے اٹھایا گیا ہے، سب کو پتا ہے یہ۔ اس میں کوئی بچوں والی باتیں آپ کر رہی ہیں پھر میرے ساتھ، کہ آپ کو نہیں پتا اگر کہ سعودیہ جو ہے وہ اس وقت بکا ہوا ہے۔ سر اب تو پتا ہے، ہاں سر جی، اب تو پتا ہے، اب میں میں ابھی تو چلو سب اس کی کو ہم بات فتنہ کر کے دی کہ بارے میں، لوگوں کو ایسا، وہ لوگوں انہوں کو نے اتنا زیادہ دیکھیں مس ذمہ، گائیڈ کر رہے ہیں وہ، دیکھیں بات جس کو سنیں، نہیں پتا وہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہاں ہے نا۔ دیکھو نا ان کے ذمہ ایک کام ہے، ڈیوٹی ہے میری جان، وہ مسلسل یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھو اگر آپ سمندر کے پانی کو بھی اگر سائڈ پہ کرنا چاہیں گے نا اور ڈیوٹی سمجھ کے، تو آپ سمندر میں بھی بند باندھ دیں گے، سمندر میں بھی بند باندھ دیں گے آپ، اور آپ اوپر سے دیکھیں نا ذرا، تو دیکھیں شرم الشیخ اور انہوں نے کیسے بنائے ہوئے ہیں، بند باندھے ہوئے ہیں سمندر کو بھی، تو وہ سمندر تو ختم نہیں ہو جائے گا نا اس سے، لیکن ہوگا، فرق تو آئے گا نا۔ تو ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ مسلسل آپ نے شک پیدا کرنا ہے، مسلسل شک پیدا کرنا ہے۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ان کو بدل دینا ہے، آپ نے سارے مسلمانوں کو، جتنی دنیا بھر کے شرق تا غرب، عرب، عجم، چائنیز،
जापानीज जितने भी हैं सबको मुशरिक कहना है। सबसे पहले काम ये होगा कि आपने मुशरिक कहना है, उसके बाद वो नीचे खुद ब खुद आ जाएंगे और कहेंगे हम काफिर हैं, मुशरिक नहीं है, हमारे वालिदैन जाहिल थे, लेकिन वो लोग जो है ना मुशरिक नहीं थे, हाँ वो जाहिल थे, अब हम ठीक हो गए इंशाल्लाह, हमें पता लग गया। काम ये जिम्मे लगाया गया है, तो इसको समझे बात को और ये खत्म हो जाएगा। हमारे गली मोहल्ले में बैठे हुए सारे अभी 8 मिनट पहले अफ्तार करवा रहे हैं लोगों को। आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, लाइव आपको दिखाऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कि हमारे पिशावर में ये फितना जो सऊदीया की पैसों से आया था, यहाँ पे फंडिंग हो रही है, वो बाकायदा से क्या फितना फैला रहे हैं। 8 मिनट पहले, सूरज गुरूब होने से पहले इफ्तार करवा रहे हैं, लाइव दिखाऊंगा मैं आपको। और वो कौन लोग हैं? वो बाकायदा से मुअज्जिन भी सऊदीया का, इनका मुअज्जिन भी, इमाम भी, खादिम भी, वो सब, और जमीन भी सऊदीया की, कुआं भी सऊदीया का, और वहां पे जो आबादी करवाएंगे वो भी सऊदीया की, वो इबादी है भी नहीं, मैं लोकल, बाहर से लोगों को, गरीबों को ला के वहां बसाया जाता है, और कहते हैं लाउड स्पीकर भी सऊदीया का। तो ये सारे फितने, और वो वहां हरम में बैठे हुए हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये सारे डाकू हैं। डाकू क्या समझते हैं? डाकू कोई नहीं समझते, शराफत नहीं समझते, वो डाकू हैं। तो अल्लाह ताला इनके लिए कोई तलवार निकालेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह बहुत जल्द। हम जिस दौर में है ना, तो 1921 वाले दौर में हम लोग जिस दौर में हैं, इसमें ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे पास तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सारे शयूख सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हरम में पढ़ाते थे, मैंने आपको वीडियोज भी भेजी थी उनकी, शेख साहब की। वो सारे हरम में बैठ के पढ़ाते थे बाकायदा से। ये जो चल रहा है सारा, ये जो तुर्की का जो जो उनके जो पुराने चल रहे हैं, जो आसार हैं, सब मौजूद हैं वहाँ। देखिए मज़ारात पे कितना खूबसूरत था वो सारा सिस्टम, कितना अदब और आदाब के साथ था, और सहाबा कराम को क्या था। अब क्या बना दिया उन्होंने? खंडर बना दिया है, खंडर। और वो कहते हैं इबरत लें, इबरत अंबिया कराम के कब्रों से इबरत वो नहीं ली जाती जो लेनी चाहिए। अंबिया कराम अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, वो ताजीम के काबिल होते हैं, लेकिन इन लोगों को शिरक और इसका अड्डा करार दे दिया है। और रसूल, खुद रसूलुल्लाह को जो कि शिरक मिटाने आए हुए जमीन पे, वो उनको जो है वो कह दिया कि भाई ये शिरक का अड्डा है, यहाँ से इसको खत्म होना चाहिए कम से कम। और ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है, फौरन ये कह देते हैं। जिस मस्जिद में कोई कब्र हो उसमें नमाज नहीं होती, तो ये फौरन यहाँ से गुंबद खजरा को हटाना चाहिए। अल्लाह करे कि ये यहाँ से निकल जाए। इन्होंने यहूदियों के जरिए साजिश करवाई कि यहाँ से रसूलुल्लाह को निकाला जाए, बस नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये इतने खबीस लोग हैं कि आप इनके अंदाजा नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं कर सकते। तो ये तो लाजी बात है, जब वो उनके कब्जा है उनके पास और हमें हरम जाना ही जाना है, तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना, जैसे फ़लस्तीन को आज़ाद करेंगे, अल्लाह ताला सऊदीया को भी आज़ाद करे। और इन लोगों से हटाया तो कि सुन्नी लोग आए, अच्छे कीदे वाले मुसलमान, नॉर्मल मुसलमान लोग आए, और दुनिया को हम कोई अच्छे खूबसूरत लोग दिखा सके। तो ये अब क्या कर सकते हैं, इनमें कुछ नहीं कर सकते। तो इनकी शक्लें मनहूस हैं, इनकी शक्लें देखें तो लानत बरसी हुई है इनकी शक्लों पे, उनकी देखें तो आपको नफरत आएगी इनको। और बाकी मुसलमानों को देखें, खूबसूरत लोग हैं। पूरे मिस्र के उलमा कराम देखें, आपको मज़ा आएगा। आप मगरिब के उलमा कराम को देखें, शाम के उलमा कराम को देखें, तो आपको मज़ा आएगा कि यार ये लोग हैं। वो यमन के उलमा कराम देखें, आप कहेंगे यार ये कितना नूर है, कितने खूबसूरत लोग हैं। और ये हम किन को देखते रहे? जो काने हैं, जो अंधे हैं, उन्होंने खतीब बनाया हुआ है, उनको इमाम बनाया हुआ है। खुदा गारत करे। बस अब ये अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये ऐसा ही चलता है। अल्लाह पाक ने ये वादा किया हुआ है लोगों से, ये वही लोग आएंगे ज़मीन पे जो कदर करेंगे चीज़ों की, और उसके बाद फिर आपको जो है ना वो हटा, एक इत्तेफाक बना, रियलाइज़ कराया जाता है कि आप लोग कदर नहीं कर रहे, फिर उसके बाद दोबारा आ जाएगा। तो ये दोबारा आज़ाद हो जाएगा सब कुछ। ये रसूलुल्लाह ने पहले से फरमाया हुआ है सारा कुछ। ये नजद में शैतान का करन निकलेगा, ये सब कुछ बताया हुआ है। ये मैं आपको जब फितने बताऊंगा, फिर उसके बाद में उसमें अगर आ गया तो फिर बताएंगे। आज तो मैं वैसे ये पर वही बात आ गई ना, फिर हम दोबारा दूर निकल गए, फजूलियात में चले गए, फिर वो सारा मूड खराब हो गया। लेकिन ये हमें जो है ना, अभी हमें सिर्फ नमाज में रहना चाहिए और इधर ही देखें, ताकि नमाज कम से कम ये मुकम्मल हो जाए। वो फितनों के बारे में अगर पढ़ना है, वो चीज़ों के बारे में, तो हम फिर पढ़ लेंगे उसके, वो सारे इमाम गजाली की किताब पढ़ी है, गुनियत तालिबीन, वो भरी पड़ी है हमारे पास सारी। ये फिरक जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, ये 73 ने बनना ही बनना है। तो वो उनके आलामात हैं, उनकी सारी निशानियां हैं, वो हम पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। और बल्कि मैं अभी, हम ये पढ़ेंगे भी सही, और आपको भी मैं वो भेज भी दूंगा इंशाल्लाह ताला, वो देख लीजिएगा कि खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही पैदा हो गए थे। उसके बाद फिर ये खुलफाए राशिदीन को बहुत तंग किया है लोगों ने, और काम नहीं करने दिया, इस्लाम के लिए काम नहीं करने दिया उनको, सहाबा कराम को। लेकिन वो चलते रहे। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद सबको पता है कि उम्मत के साथ क्या हुआ। तो वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम वहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, सारा पढ़ेंगे। अगर अगर आप लोगों का जी मन सर। हुआ और आप पढ़ना चाहें, और आपको आपको बर्दाश्त हो, क्योंकि ये तो मेरे सर में इतना दर्द कर देती है कि मैं इसके बाद फिर सारे 24 घंटे डिप्रेस रहता हूँ मैं। ये ऐसे मौजूआत है, क्योंकि दर्द है ये बहुत ज़्यादा, उम्मत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, बहुत सख्त। और वो शक है, शक का मतलब ये होता है कि शक आप निकाल नहीं सकते किसी बीमारी से। अब कैसे निकालेंगे? कोई बीमारी किसी को लग जाए, एडिक्शन लग जाए, तो उसको कैसे निकालेंगे आप? अपने बच्चों को हम नहीं मना कर सकते चॉकलेट से और गंदे कामों से, और नहीं कर सकते हम लोग। तो मैं शागिर्दों को क्या बताऊंगा और उम्मत को क्या बता सकते हैं? बस मुसलसल हम मेहनत कर सकते होते हैं।
اور یہ پتہ ہے کہاں سے بچیں گے؟ اس کا میں آپ کو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک ہی جملے میں اس کا حل ہے اس چیزوں سے بچنے کے لیے، ایک ہی حل ہے، صرف ایک ہی حل ہے۔ اس وقت اگر آپ نے بچنا ہے نا، اور بعد میں بھی جنہوں نے بچنا ہوگا نا، وہ کیا کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر انشاءاللہ، ایسے نہیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ ہے کیا چیز جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ بس ایک ہی حل ہو سکتا ہے بس، اور جی کوئی سر، قرآن حدیث اور آپ کو علم آپ کا وہ آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ یہ فتنوں میں تو جائیں گے قرآن سے اور حدیث سے، جائیں گے، ان کے پاس کیا ہے یہی حدیثیں دکھاتے ہیں اور وہ کمپیریزن کرواتے رہتے ہیں، اور جو بھی آپ کو اچھی حدیث ملیں گی وہ کہیں گے امام بخاری کو مانتے ہیں۔ دیکھیں امام بخاری کو مانتے ہیں، امام بخاری کی کتاب ہے ادب المفرد کے نام سے، اور وہ انہوں نے لکھی ہے، امام بخاری نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے 1 لاکھ صحیح احادیث یاد ہے، وہ یہ کہتے بھی ہیں ہمیں صرف بخاری سے دکھاؤ، باقی کتابیں نہیں مانیں گے، بخاری سے دکھاؤ۔ یہ جہالت ہے، جو کہ علم دین سے بے خبر لوگ ہیں۔ تو وہ کیا کریں گے؟ اب ادب المفرد کی لکھی کتاب لکھی ہے، ابھی البانی آیا، البانی نے وہ ساری احادیث نکال دی جو کہ بڑوں کو بوسہ دینے کے حوالے سے ہے، کہ ہاتھ پہ رسول اللہ کو بوسہ دیا، صحابہ کرام نے دیا، یا رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ زہرا کو بوسہ دیا، یا پھر وہ اپنے بچوں کو جعفر صادق کو جو ہے نا وہ چوما، وہ امام حسن اور حسین کو چوما ہے۔ وہ ساری حدیث نکال دی جو بھی ادب کے حوالے سے تھی، قرآن کے ادب کے حوالے سے تھی، اللہ کے ساتھ ادب کے حوالے سے تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ ساری ضعیف ہے، یہ فلاں بندہ ضعیف ہے، یہ فلاں بندہ، سب پہ۔ اور ان سے پہلے 1400 سال میں اتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کی بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانیں گے۔ جیسے امام بخاری کو مانتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں مان سکتے یار، یہ نکال دو اس کتاب سے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ کسی کے اشارے سے ہو رہا ہے، اور وہ کرواتے ہیں۔ یہ ایسے فتنے ہیں، ایسے لوگ۔ البانی کو گھر سے نکالا ہوا ہے، ملک سے نکالا ہوا ہے، مدرسے سے نکالا ہوا ہے، لیکن وہ ہمارے لوگوں کے امام ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اور بس اس نے کہہ دیا نا تو بس ٹھیک ہے، باقی سب کچھ وہ ان کے اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ یار 1400 سال کے بعد جو بندہ آئے گا وہ صحیح بتائے گا، یا جو صحابہ ہیں یا تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں وہ صحیح بتائیں گے آپ کو۔ تو اتنے بھی ہماری جو ہے نا وہ عقل نہیں ہے ہماری، کہ ہم لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں جو اصل لوگ تھے، اور اصل صحیح جو ہے وہ دین پہ چلنے والے لوگ تھے، جب کتابیں ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ چلو بہرحال، اچھا چھوڑ دیں یار، یہ بہت لمبا قصہ ہے، اس لیے ہم اس پہ، یہ تو بہت زیادہ لمبا قصہ بن جائے گا، وہ پھر ہم پڑھتے رہیں گے۔ چلو ایک ایک چیز کے بارے میں باقاعدہ سے آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا آپ کو، چونکہ ہمارے پاس یہ ایک اور زبان ہے نا، ایک زبان جو ہوتی ہے نا، ایک اشاروں کی زبان تھی جو کہ عالمی زبان تھی، اشاروں کی زبان۔ جو دوسری زبان سب سے پوری دنیا میں چلتی ہے وہ ہے تصویروں کی زبان۔ تو آپ کو تصویروں سے اور ویڈیوز کے ذریعے سے، آپ کو پروف کے ذریعے سے آپ کو دکھایا جا سکے، تاکہ آپ آنکھوں سے دیکھیں، کیونکہ ہمارے عقل کے ہم جو ہے نا غلام ہیں آج کل نا۔ تو عقل سے جو ہے اگر آپ نے پاس کرنا ہے تو پھر آپ کو دکھانا چاہیے کہ یہ لوگ دیکھو یہ کتنے کیسے فتنے آئے اور کیا کیا آیا تھا، اور اس زمانے میں کیا باتیں ہوئی تھی۔ ابھی میں پڑھا رہا ہوں مسجد میں، فتن پڑھا رہا ہوں، فتنے پڑھا رہا ہوں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا کیا بتایا ہوا ہے، اور وہ سارا کچھ ان 1400 سال پہلے بتایا، اور ابھی جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے کہ ابھی وہ ہماری کتابوں میں، ابھی ہمارے وہ فتنے چل رہے ہیں، اس وقت وہ چل رہے ہیں۔ حیران ہو جائیں گے یہ فتنے، یہ نہیں ہے کہ گروہ بندی نہیں کہہ رہا، جو عام فتنے چل رہے ہیں کہ گاڑی میں لوگ مسجد میں گاڑی میں آئیں گے۔ اب وہ میں حدیث پڑھ کے میں حیران ہو گیا، میں کہا دیکھو یار، گاڑی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ باقاعدہ سے اس کو نام دیا میاسر، اور ہم نے فرمایا کہ یہ آئیں گے گاڑی میں، آئیں گے مسجد کے گیٹ تک آئیں گے، اپنے میاسر میں آئیں گے، اپنے سواریوں میں آئیں گے، اور وہ ریشم کے جو ہے وہ گدوں میں بیٹھ کے آئیں گے، گدوں پہ بیٹھ کے آئیں گے، آپ نے فرمایا، اندازہ کریں۔ میں حیران تھا، والدین کے بارے میں بتایا، بچوں کے بارے میں بتایا، وہ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ فتنے ہم پڑھیں گے تو وہ پھر پورا ہمارا پورا ایک مہینہ فتنوں میں نکل جائے گا، اور وہ بہتر ہے کہ آپ پڑھیں۔ میں بھی چاہوں گا کہ وہ پڑھیں اور آپ لوگ سمجھیں بات کو، اور وہ ہم وہ ادھر رسول اللہ کے زمانے سے جتنے جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو لوگ پھرے اور پھر اس کے بعد مسلمان ہوئے، مرتد ہو کے پھر مسلمان ہوئے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ پھر ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا ہوا، عمر فاروق کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عثمان غنی کے دور میں کیا ہوا، حضرت علی کے دور میں کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ، اس کے بعد کن کی دور آیا اور انہوں نے کیا کیا، پھر اموی دور ہے، پھر عباسی دور ہے۔ یہ سارے فتنے جتنے فتنے آتے رہے ہیں وہ سارے پڑھنے چاہیے اور سمجھنا چاہیے ان بارے میں، یہ بہت ضروری ہیں جتنا بھی ہم پڑھ سکیں۔ اوے ربا، یہ بہت دور چلے گئے ہم لوگ۔ جی سر، انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہ، اچھا یہ ذرا حدیث دیکھیں پلیز، اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم ذرا۔ یہ جو فتنہ ہے نا، یہ جو فتنہ ہے اس کا تو کم سے کم ذرا ایک دفعہ دیکھنا چاہیے نا، ہمیں تو پڑھنا چاہیے اس کو ذرا۔ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حدیث ہے جی، حدیث نمبر 3 اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اوپر والی پڑھی تھی تکبیر تحریمہ کے حوالے سے جو حدیث تھی، لیکن ہم مین جو بات کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ بات انتہائی لغو اور جہالت مبنی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے گا، باقی اندر کیا ہوگا وہ سمجھنے والی بات۔ حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا بن رباح
अबी रबाह से, ये कौन है? ये हज़रत अता ने फरमाया कि क्या औरत तकबीर तहरीमा कहते वक़्त मर्द की तरह इशारा करेगी? आपने फरमाया औरत तकबीर कहते वक़्त मर्द की तरह हाथ ना उठाए। आपने इशारा किया और अपने दोनों हाथ बहुत ही पस्त रखे और उनको अपने से मिलाया और फरमाया औरत की नमाज में एक ख़ास हैयत है जो मर्द की नहीं है। ये बात जो बतानी थी वो ये है। ऊपर वाली बात छोड़ दें, आप इसको समझे बात को कि अहमियत किस बात की है, वो है हैयत की। अच्छा, ये दूसरी हदीस देखें, 4 नंबर हदीस देखें। ये है जी हज़रत यज़ीद बिन अबी हबीब, ये हमने कल पढ़ी थी वैसे। 2 औरतों के पास से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे जो नमाज़ पढ़ रही थी। आपने फरमाया जब तुम सजदा करो तो अपने जिस्म का कुछ हिस्सा ज़मीन से मिला लिया करो। अब ये देखें सजदे में कितना फ़र्क है, क्योंकि औरत का हुक्म सजदे की हालत में मर्द की तरह नहीं होता। अब यहाँ से यह हदीस हमें मालूम हुई। अब 5वें नंबर हदीस जो है वो है हज़रत इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछा गया कि ख़वातीन हुज़ूर के अहद मुबारक में किस तरह नमाज़ पढ़ा करती थी? तो आपने फरमाया कि पहले 4 ज़ानों होकर बैठती थी, फिर उन्होंने हुक्म दिया कि खूब सिमट कर नमाज़ अदा करें। वो पहला जो हुक्म था वो आम था, वो ये ख़ास है ख़वातीन के लिए कि सिमट के अपने आप को जो है बिल्कुल पर्दे में रख के सजदा करें। और ज़मीन के साथ चिमट कर और पेट को रानों के साथ मिलाकर सजदा करेगी। हदीस शरीफ में क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत नमाज में बैठे तो अपनी अपनी रान दूसरी रान पर रखे और अपने जब सजदा करे तो अपने पेट के रानों से चिपका ले। इस तरह इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा हो जाएगा। मेन जो रीज़न है वो यही है। बिलाशुबा अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत फरमाकर इरशाद फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ इस बात पर कि मैंने उसे बख्श दिया है। अच्छा, इसी तरह हज़रत हारिस फरमाते हैं कि हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब औरत सजदा करे तो खूब सिमट कर करे और अपने दोनों रानों को मिलाए, ये मिलाए रखे। ये मुसन्निफ़ इब्न शहब की रिवायत है। इस तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि औरत की नमाज के बारे में सवाल हो तो आपने फरमाया कि वो इकट्ठी होकर खूब सिमट कर नमाज पढ़े हैं, सारी नमाज, सारी चीज़, हर चीज़ जहाँ भी हो, तकबीर तहरीमा से लेके आगे कायदा तक। इस तरह हज़रत इब्राहीम नख़ई जो कि इमाम आज़म के उस्ताद हैं, जो उन्हीं से हमने अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर्द हैं। औरत जब सजदा करे तो अपने पेट अपने रानों से चिपका ले और अपने शरीर को ऊपर उठाए और रान और आज़ा को इस तरह दूर ना रखे जैसे मर्द रखते हैं। ये सारे मुफ्ती हैं, मैं आपको बताता हूँ ये सारे मुफ्तियान कराम हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ज़रा, मैं रुको तक पहुँच जाऊँ ज़रा। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि ये भी तबीन में से हैं जो कि सहाबा भी इनकी जो है ना तरफ देखते थे। इस बात को मकरूह जानते थे कि मर्द जब सजदा करे तो अपने पेट को रानों पर रखे जैसा कि औरत रखती है। देखा आपने? ऐसा नहीं करना चाहिए। इन दोनों में फ़र्क था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें कैसे नमाज़ पढ़ती थी? आपने फरमाया 4 ज़ानों बैठकर फिर उन्हें हुक्म दिया गया कि वो खूब सिमट कर बैठा करे। हज़रत नाफ़ी अब्दुल्लाह इब्न उमर के शागिर्द हैं। अच्छा, इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तस्बीह मर्दों के लिए है। तस्बीह का मतलब है अगर इमाम गलती कर गया ना नमाज में, तो इमाम को बताने के लिए कि गलती हो रही है तो वो तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह आवाज़ करेंगे। और तस्फीक यानी ताली बजाना, हाथ के ऊपर हाथ की पुश्त पे ना पुश्त मारना, ये औरतों के लिए रखा है। ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी के हदीस, यानी फ़र्क है दोनों में। फ़र्क को समझे, फ़र्क है दोनों में। इसी तरह ये तिरमिज़ी की हदीस शरीफ यहाँ से उन्होंने देखा कि अगर इमाम भूल जाए तो उसे मुतला करने के लिए ये एक अमल करेंगी कि तस्बीह मर्द पढ़ेंगे और औरतें हाथ पर हाथ मारेंगी। फ़र्क बता रहे हैं आपको। इसी तरह अगर मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं तो क्या मर्द हज़रात को भी औरतों की तरह स्कार्फ़ या ओढ़नी पढ़कर नमाज पढ़नी होगी? क्यों? इसलिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बालिग़ा औरत की नमाज ओढ़नी के बगैर कबूल नहीं होती। अब देखा आपने कि यहाँ फ़र्क कहाँ से आ गया? फिर ये फ़र्क अगर मानेंगे तो जब मानेंगे तो इसका मतलब है कि बाकी भी मानना पड़ेगा कि बाकी लोगों को क्यों बताते हो कि मर्द और औरत की नमाज़ में फ़र्क नहीं है? उनको बताओ कि फ़र्क है लेकिन ये नहीं है। वो फिर बात ज़रा सही बैठेगी ना। हज़रत आयशा ने यही रिवायत यहाँ पे है कि जामे तिर्मिज़ी की हदीस शरीफ ही है। इसी तरह हम नीचे जाते हैं तो आपने देखा हज़रत आयशा से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की चादरों में नमाज़ नहीं पढ़ते थे। मर्द को मस्जिद में, औरत को घर में नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है। कितना फ़र्क है ये। मर्द मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, औरत औरत जो है वो घर में नमाज़ पढ़ेंगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत का अकेले नमाज़ पढ़ना उसके नमाज़ बाजमात पर 25 गुना फ़ज़ीलत रखती है। अच्छा, नीचे आ जाएँ। यहाँ देखिए हज़रत उम्म हुमैद ज़ौजा अबू हुमैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि एक मर्तबा वो नबी अकरम की खिदमत में हाज़िर हुई तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं आपकी माइयत में नमाज़ पढ़ना महबूब रखती हूँ। नबी अकरम ने फरमाया मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ नमाज़ पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन तुम्हारा अपने घर में नमाज़ पढ़ना, हुज्रे में पढ़ने
نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے تمہارا، عورت کا۔ چنانچہ ان کے حکم پر ان کے گھر کے سب سے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنا دی گئی، اور آخری دم تک آپ نے وہی نماز پڑھتی رہی۔ خواتین بلایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے گھر میں مسجد بنا دی ہے، اب آپ میرے گھر میں آ کے اس کے اوپر نفل پڑھیں، تو وہ کھانا بھی دیتی تھی، اور ساتھ میں جو ہے وہ رسول اللہ وہاں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ وہ الگ سے احادیث ہیں، اس میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ اس طرح عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر یعنی گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اندرونی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی عورت جس قدر بھی پردہ اختیار کرے گی اسی قدر بہتر ہے۔ صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں کمرے کے اندر بنی ہوئی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اب ذرا عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت امامت مکروہ ہے، امامت نہیں کر سکتی۔ اگر ایک ہی حکم ہوتا تو ایک ہی حکم ایک ہی حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ میری طرح نماز پڑھو، اور تم جو ہے وہ جا کے وہاں پر کسی کو ان صحابہ کو فرمایا کہ تمہیں ایک بندہ جو ہے اذان دیا کرے، ایک امام بنایا کرو۔ ابھی عورتوں میں تو ہے ہی نہیں سرے سے، تو اگر حکم عام تھا تو پھر یہ کیوں الگ سے ہو گئے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ عورت امامت نہ کرے۔ علماء کے نزدیک تو عورت کی امامت خواہ فرض نماز میں ہو یا نفل نماز میں مکروہ تحریمی ہے، اور یہ کراہیت عورتوں کی نماز نفل نماز کی جماعت میں اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، کیونکہ نفل کی جماعت جو ہے وہ اعلان کے ساتھ مردوں کے لیے جائز نہیں، تو عورتوں کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ نیچے ایک اور آتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں، اب دیکھو حائضہ جو جس کو حیض آ جائے عورت کو، وہ نماز اس کی نماز میں اور مرد کی نماز میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر فرق نہ ہوتا تو پھر کیا؟ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا کہ دیکھیں یہ حدیث سنیں ذرا، یہ اور فتنوں کے حوالے سے بات سنیں ذرا، سیدہ عائشہ کیا فرما رہی ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا کوئی ہم میں سے حیض کے زمانے کی نمازوں کی قضا کرے؟ حیض کی نماز قضا ہو گئی، اب کیا اس کی قضا بھی ہے؟ آپ دیکھیں کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کیا تم حروری ہو؟ یہ حروریہ جو تھے نا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ خوارج تھے اس زمانے میں۔ دیکھو جیسے میں آپ کو کہوں گا کیا تم وہابڑ ہو؟ اے وہابڑ بن گئی ہو تو وہابڑ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بتا رہے ہیں کہ کیا تو حروریہ ہے؟ یہ دیکھو صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، کوئی عام کتاب ہے۔ ہم میں سے جس کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا تھا، اس کو نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ کیا حائضہ نماز کی قضا کرے؟ عائشہ نے فرمایا تو حروری ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حائضہ ہوتی تو پھر کیا آپ ان کی نماز کی قضا کا حکم فرماتے؟ نہیں فرماتے تھے۔ یہی یہ بات ہے کہ فرق ہے نماز میں عورت کے عورت میں، اور یہ نہیں کریں گی اس طرح ہر عمل میں، ہر حکم میں ان کا جو ہے وہ فرق ہے۔ اچھا جی، جو نماز ادا کرنا بھول جائے وہ پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے، لیکن ہمارے اصحاب حضرت علی کے قول کو اختیار کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے۔ ٹھیک ہے چلو، وہ شخص جس کے بہت سی نمازیں فوت ہو جائیں تو وہ کس نماز سے ابتدا کرے؟ بس یہ اس میں ہماری وہ اب یہاں پہ فرق ہے سارا کا سارا اسی بنا پر۔ یہ دیکھو چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اس بات پر متفق ہے کہ عورت کا طریقہ نماز مرد کے طریقہ نماز سے مختلف ہے، اور فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں یہ فرق واضح لکھ دیا ہے۔ یہ ہدایت شریف ہے، یہ ہماری اب یہ فقہ حنفی کی کتابیں ہیں جو کہ احادیث سے انہوں نے وہ ساری احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پھر یہ فقہ مرتب کیا اور اصول بنائے اس کے لیے باقاعدہ سے۔ یہ اصول ہیں، یہ کوئی مسائل فتوے نہیں ہیں، یہ اصول بنائے گئے ہیں۔ یہ جو مذہب ہوتے ہیں، مسلک ہوتے ہیں، یہ اصول ہوتے ہیں، نہ کہ یہ فتوے ہوتے ہیں۔ حضرت عبدالحی لکھنوی جو ہوتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے عورتوں کے حق میں تو تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے ان کے لیے سنت سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ اس طرح ساری احادیثیں بہت زیادہ ہیں، اور آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ آپ کا دادا ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ کو میں شیئر کر دیا ہوا ہے آلریڈی آپ کے گروپ میں، جس کو پھر بھی نہیں پتا تو وہ ضرور پڑھے۔ یہاں یہ جو اس کے فتح پہ ہم نے رکوع میں جو مرد کی طرح نہیں کرتے، وہ حضرت عطا بن ابی رباح کی حدیث پاک ہے نا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ دیکھیں یہ کون ہے؟ یہ ہے پہلی اور دوسری صدی ہجری کے تابعی، محدث اور فقیہ اور عالم تھے۔ عطا ابن ابی رباح اپنے عہد کے نامور مفتی مکہ تھے، مکہ کے مفتی ہیں تابعین میں سے۔ اندازہ کریں آپ، یہ کن کے شاگرد ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ اور کن کے شاگرد ہیں؟ اور کن کے شاگرد ہیں؟ آپ کو بتا دوں کہ یہ کن کے شاگرد ہیں۔ یہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ، ام المومنین ام سلمہ، ام ہانی، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، جابر بن عبداللہ بن ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر ابن عاص، عبداللہ ابن عباس، یہ پھر ابو سعید اور الخدری اور معاویہ بن ابی سفیان سے حدیث انہوں نے نقل کی ہے، ان کے شاگرد ہیں۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ عورت کی جو رکوع ہوتی ہے وہ رکوع میں مرد کی طرح رکوع نہیں کرے گی، بلکہ وہ تھوڑا جھکیں گی تاکہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ نمایاں نہ ہو مردوں کی طرح۔
یہ حدیث پاک ہے، یہ دیکھو، یہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں کہ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ عورت سمٹ کر رکوع کرے گی اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی جتنا سمٹ سکتی ہو۔ فتاوی رمگیر میں بھی یہی ہے جو ہمارا فتویٰ ہے کہ عورت رکوع میں کسی قدر جھکے گی، تھوڑی جھکے گی لیکن، اور گھٹنوں کے مضبوطی سے نہیں پکڑے گی، اپنی انگلیوں کے کشادہ نہیں کرے گی، البتہ ہاتھوں کو ملا کر اپنے گھٹنوں پر جما کر رکھے گی، گھٹنوں کو قدر ٹیڑھا کرے گی اور اپنے بازو جسم سے دور نہ رکھے گی۔ مجھے اچھا ٹھیک ہے جی، یہ پھر اس سجدے میں فرق ہے، یہ سارا میں نے آپ کو آلریڈی بھیجا ہوا ہے، اگر آپ کو یہ شارٹ میں چاہیے تو شارٹ میں بھی آپ کو بھیجا ہوا ہے، اور اگر آپ کو تفصیلی چاہیے تو تفصیل میں بھی آپ کو میں نے بھیجا ہوا ہے سارا۔ اور فرق کیا کیا ہے اس میں بھی بہت ساری روایت ہے۔ میں آپ کو ایک دو کلپ بھی سنا چاہتا ہوں جو احناف ہیں، سنی نہیں ہے لیکن احناف ہیں، وہ خود کبھی احناف کہتے ہیں، تو احناف کو ہم سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جو یہ فتنہ اٹھا تھا۔ نماز کا طریقہ میں نے آپ کو بھیج دیا ہوا ہے، ضرور دیکھیے گا وہ۔ کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں، یہ مسئلہ تاریخ میں اختلافی نہیں رہا، 1300 سال تک اس مسئلے پہ اتفاق رہا، کوئی کسی بھی فقیہ کا مقلد کیوں نہ تھا، کوئی حنفی یا شافی یا مالکی یا حنبلی، سب اس بات کے قائل تھے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ لیکن ہندوستان میں ایک وقت آیا کہ انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا، تفرقہ بازی پیدا کی۔ اسی دور میں ایک مخصوص گروہ کھڑا ہوا، چند مسائل کو لے کر پوری امت مسلمہ کی تذلیل اور تصفیق شروع کی۔ ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ جس پر آج تک امت متفق نظر آتی تھی، اس میں خلاف کیوں ہوا یا کیوں کیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو اپنے اعمال سے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جائے، اور ایک عام آدمی بیچارہ جب یہ بات سنے تو شک میں مبتلا ہو جائے کہ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ عام آدمی جب دو مسجدوں سے، دو ممبروں سے دو طرح کی آواز سنتا ہے، یقینی بات ہے کہ وہ ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو مقصد یہی تھا کہ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں اور آخرکار اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایمان لانے کے یہ دیکھو، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اعمال میں جو ہے نا انہوں نے شک ڈالا، انہوں نے کہا کہ یہ فلاں جو رات ہے نا، یہ رات ہے ہی نہیں، کوئی قدر والی رات ہے ہی نہیں، یہ کوئی بزرگ رات ہوتی نہیں ہے، کوئی بزرگ دن ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی بزرگ مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ابو کو پتہ لگیا کہ اب یہ حدیث میں ہے، قرآن میں بھی آ گیا ہے، اس رات کی فضیلت آ گئی ہے، تو وہ کہیں گے یہ معلوم نہیں ہے جی، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ پتہ نہیں 1 تاریخ کو ہے یا 30 تاریخ کو ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے جی۔ تو بس آرام سے گھر میں لیٹے رہیں، بیٹھے رہیں، کوئی نفل نہ پڑے، کوئی وظیفہ نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں آپ، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اس مہینے میں ہے، لیکن فلاں امام کہتے ہیں 8 کو ہے، کوئی کہتا ہے 12 کو ہے، کوئی کہتا ہے 27 کو ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا معراج تو ہوا ہے لیکن یہ شاید سوتے میں ہوا ہے، ہاں جی، ہاں وہ سو رہے تھے تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ سو کے خواب دیکھا ہے، تو آپ کی خواب کی تعریف کر دی، ہاں وہ خواب میں انہوں نے معراج کیا، جی 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 ہاں، یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے کہ اس کو منایا جائے، اس پہ خوشی کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارے رسول نے جو ہے وہ معراج کیا ہے جی، اور یا جو ہے ان کی ولادت کو ہی بہت بڑے کوئی معجزہ تھا۔ یعنی یہ انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ صرف اعمال کو برباد کیا، انہوں نے عقائد کو برباد کیا ہے باقاعدہ سے، اور لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ نیک اعمال نہ کرے، تسبیح نہ پڑھے، بس تسبیح شرک ہے اور بدعت ہے اور یہ نہیں کرنا۔ ہاں ہے، صحابہ کرام کرتے تھے، تابعین بھی کرتے تھے، لیکن نہیں ایسا نہیں تھا، ایسا تھا جی، ایسا تھا، اور اس کو ہمارے شیخ ہمارے پیغمبر البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کہاں سے لوگ آ گئے ہیں، اور ان کو پیڑ تھے باقاعدہ سے، پیڑ ہیں باقاعدہ سے۔ یہ بات سب سے پہلا حکم۔ اچھا میں اس کو چھوڑنا یہاں دیکھیے یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، کشمیر کے عالم کیا فرما رہے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی بناوٹ میں فرق رکھا ہے، بالکل اسی طرح شریعت مطہرہ کے احکام میں بھی مرد اور عورت کے درمیان بعض مقام پر فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا نماز جو ایک اہم فریضہ ہے، نماز میں بھی مرد اور عورت کے درمیان فرق پایا جاتا ہے کہ مرد کی نماز اور عورت کی نماز ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ ایک آدمی اٹھ کر کے کہتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، تو اس بات کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی بھی عقل مند آدمی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ کائنات میں ہر آدمی وہ زبان سے اس کا اقرار کرے یا اس کا انکار کرے کہ فرق ہے یا نہیں ہے، فی الحقیقت وہ تمام کے تمام لوگ فرق مانتے ہیں۔ مثلا مردوں کی امامت کر سکتا ہے،
عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، یہ فرق تو ہر کوئی مانتا ہے۔ جو آدمی آج چلا رہا ہے ہندوستان میں یا پاکستان میں یا کشمیر میں جموں میں یا کسی جگہ پر کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ فرق تو وہ بھی مانتا ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ مرد اذان دے گا، عورتیں اذان نہیں دیں گی، مرد تکبیر کہے گا عورت تکبیر نہیں کہے گی۔ اگر امام سے غلطی ہوئی تو مرد پیچھے سے وہ لقمہ دیں گے تسبیح کے ذریعے سے، اور عورتیں وہ تسبیح کے ذریعے سے، صحیح بخاری شریف میں ہے التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ عورتیں وہ آواز کریں گی اس طریقے سے وہ لقمہ دیں گی۔ یہ وہ فرق ہیں جو وہ بھی مانتا ہے۔ وہ لوگ عموماً جو ہے ایسی باتیں کرنے والے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جاتی ہے، اگر عورتیں ننگے سر نماز پڑھیں کیا ہو جائیں گی؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ تو یہ فرق تو وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ جینس وغیرہ پہن کر نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ اگر عورتیں، اللہ تعالیٰ بچائے خدا نخواستہ، اگر عورتوں نے ویسے کرنا شروع کر دیا کیا نماز ہو جائے گی؟ کہ جی نہیں ہوگی۔ یہ تو وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ وہ تمام فرق ہے جو وہ حضرات بھی مانتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے سوا بھی اور فرق مانتے ہیں۔ مردوں کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے اور عورتوں کے لیے بہترین جگہ ان کا گھر ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو تمام حضرات مانتے ہیں۔ جو آدمی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ سارے فرق وہ بھی مانتا ہے، لہٰذا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوا خود اپنے اقرار سے۔ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کو کائنات کا کوئی بھی آدمی تسلیم کر ہی نہیں سکتا، بشرطے کہ کچھ اللہ پاک نے عطا فرمائی ہو اور وہ اس کو استعمال کرتا ہو۔ احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ اور خود غیر مقلدین حضرات یہ فرق مانتے ہیں۔ البتہ اب فرق یہ ہے اس میں وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جیسی یہ پڑھے گی عورت تو یہ نماز پڑھنے کی حیت میں اس کی اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں، یہ وہ کہتے ہیں۔ لیکن مطلق نماز میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ تو وہ بھی نہیں مانتے۔ تو فرق تو وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق تو ہے لیکن فلاں 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 فرق نہیں ہے، حالانکہ اہل سنت والجماعہ اس فرق کے بھی قائل ہیں۔ اب میں تھوڑی سی بات اور کھول لیتا ہوں دلائل کے ساتھ اور براہین کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ مرد عورت کے درمیان نماز پڑھنے میں ہاتھ اٹھانے میں، یعنی جب تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جاتا ہے، باقی نماز میں تو رفع یدین نہیں ہوگا، سنت یہی ہے کہ رفع الیدین صرف ابتدا میں ہوگا، باقی نماز میں نہیں ہوگا۔ مجھے ابھی وہ گفتگو نہیں کرنی، اس پر میں کافی گفتگو کر بھی چکا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، ضرورت پڑے گی۔ جب ابتدا میں رفع یدین کیا جاتا ہے، ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، تو کہاں تک ہاتھ اٹھائیں؟ اب آئیے احادیث کی طرف، ہم حدیث کی بات کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے برابر اپنے دست پاک اٹھایا کرتے تھے، صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ 114 وغیرہ۔ اور یہ ایک حدیث پاک ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری چونکہ امام شافعی کے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری احادیث انہوں نے اسی فقہ کی جو ہے وہ جمع کی ہوئی ہیں، اس وجہ سے لوگ بخاری کہتے رہتے ہیں۔ ان کے عقائد کو نہیں دیکھتے کہ ان کے عقائد کیا ہیں، اور وہ اس سے نا لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ وہ کتنے قائل تھے، وہ کتنے پکے سنی تھے، وہ نہیں بتائیں گے، یہ صرف عمل بتائیں گے۔ اچھا، ایک حدیث آ گئی ہمارے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کندھے مبارک تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ اب یہ ہو گیا صلو کما رأیتمونی یصلی، کہ رسول اللہ کی طرح نماز پڑھو، تو کیسی پڑھیں آپ ذرا دیکھیے گا۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں دست پاک اپنے کانوں کے اوپر والے حصے تک اٹھایا کرتے تھے، یہ مسلم شریف میں ہے۔ یہ دیکھو، یہ دوسری حدیث دیکھیں، آپ کے کانوں کے درمیان تک اٹھایا کرتے تھے، جلد اول صفحہ 168۔ اسی طریقے سے نسائی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں دست پاک اپنے دونوں کانوں کی لو تک اٹھایا کرتے تھے، جو نچلا حصہ ہوتا ہے کانوں کا، وہاں تک اٹھایا کرتے تھے۔ یہ تینوں حدیث جو ہیں سیاستہ سے ہیں۔ تین قسم کی حدیثیں آ گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کندھوں تک اٹھاتے تھے اور لو تک اٹھاتے تھے کانوں کی، اور اسی طریقے سے کانوں کے اوپر والے حصے تک اٹھاتے تھے۔ یہ تین حدیثیں آ گئیں۔ تو احناف کے یہاں تو یہ مشہور ہے کہ ہم تطبیق کی کوشش کرتے ہیں، اگر ایک حدیث میں ایک بات آئی ہو، دوسری حدیث میں دوسری بات آئی ہو، ہم تطبیق کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام حدیثوں کو جمع کیا جائے جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے۔ جہاں تطبیق ممکن ہی نہ ہو، پھر وہاں پر مضبوط روایت کو لیا جاتا ہے، جس کے مضبوط کے اپنے اصول ہو، معمول بہا کون ہے، معید بتعامل کون ہے، فقہا کا فتویٰ کس پر ہے، اور دوسری مرجوح روایت کو یا متروک روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک اب دیکھو، یہ تینوں سنتیں ہیں، تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تینوں پہ کیسے عمل ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ جو عمل ہے یہ کب کیا انہوں نے، کیا پہلے زمانے میں کیا، مکہ میں کیا، مدینہ میں کیا، مدینہ میں پہلے یہ کیا تو اس کے بعد بھی کوئی اور عمل ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخری جو ہے نا عمل کو لیں، چونکہ پہلے جو ہے نا شروع والے جو ہوتے ہیں وہ منسوخ ہو جاتے ہیں، تو ناسخ بعد میں آتا ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تطبیق کرنے کے کہ ہم کیسے اس کو کمپائل کر سکتے ہیں، تو وہ پھر اس کا طریقہ کار یہی تو ائمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم دیا اور درک دیا، اور یہ انہوں نے کوئی اکیلا ایک بندے نے نہیں کیا، بلکہ یہ پوری اجماع ہوتی ہے پورے امت کی۔ تطبیق ممکن ہو کہ ہم حدیثوں کو جمع کر سکتے ہیں، تو احناف کی کوشش کرتے ہیں حدیث کی محبت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ ہم تطبیق دے دیں اور ان کو جمع کر لیں۔ تو احناف نے علماء احناف نے اس کے متعلق اس مسئلے میں تطبیق دی اور کہا کہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو آپ اس طریقے سے ہاتھ اٹھایا کریں کہ تینوں حدیثوں پر عمل ممکن ہو جائے، کہ ہاتھوں کا یہ نچلے والا حصہ کاندھوں کے برابر ہو، اور ہمارے انگوٹھے کانوں کے لو کے برابر ہو، اور دیگر انگلیاں کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہو، تاکہ ممکن ہو سکے کہ تین حدیثوں پر عمل کیا جائے۔ یہ تو ہے مردوں کے بارے میں۔ اب وہ حضرات جو کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، وہ صرف کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ان دو روایات کا کیا؟ حالانکہ وہ بھی حدیث ہیں، اور مسلم شریف میں حدیث ہے، نسائی شریف میں حدیث ہے، تو صحیح حدیث ہے۔ اب اس صحیح حدیث کا کیا؟ اس کی ان کو فکر نہیں، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو نا، کہ وہ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دی ہے نہیں بتا سکتے آپ کو کہ میں کیوں چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ ہم تو جب چھوڑتے ہیں نا تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ یار یہ جو حدیث پاک یہ کیوں چھوڑی گئی ہے، اور یہ جو ہے فلاں جگہ جو ہے ہمارے شافعی ہیں وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، مالکی اس پہ عمل کر رہے ہیں، حنابلہ کر رہے ہیں، رسول اللہ کی ساری سنتوں پہ عمل ہو رہا ہے، اور وہ یہ نہیں بتا سکتے آپ کو۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ چونکہ وہ سارے سنی ہے،
چاروں سنی ہیں اور وہ سارے مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو اسلامک جورسپروڈنسی کو ختم کرنا ہے, ہمارا کام یہ ذمہ لگایا گیا ہے کہ اسلامک جورسپروڈنسی کو ختم کرنا ہے, یہ فتویٰ بازی ختم کرنی ہے, ائمہ کی اتھارٹی کو ختم کرنا ہے, تاکہ ہمارے لیے حدیث میں چینجنگ کرنا آسان ہو جائے. اور حدیث میں چینجنگ کریں گے تو قرآن میں جائیں گے نا, قرآن میں نہیں کرنے دیتے یہ لوگ, ہمیں کرنے ہی نہیں دیتے چونکہ سب پہ عمل چل رہا ہے. کہ اصل مسئلہ ان کے یہاں حدیث کا نہیں ہوتا, اصل مسئلہ ان کے یہاں اپنے فرقے کا ہوتا ہے, یہ ہے مسئلہ. لیکن ہمیں چونکہ حدیثوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور دھیان رکھنا پڑتا ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تینوں قسم کی روایت پر عمل ہو. خیر چھوڑیے ان کو, تو ہم ایسا کرتے ہیں, وہ صرف یہاں تک اٹھاتے ہیں تو ان دو حدیثوں کا کیا, ان کے یہاں اس پر کوئی عمل نہیں. آئیے مستورات کی طرف. تو مستورات کے متعلق حدیث ہے المعجم الکبیر میں, المعجم الکبیر لطبرانی, اس میں حدیث ہے حدیث نمبر 17497, اور دیگر کتابوں میں بھی حدیث ہے المعجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 17497. اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأة تجعل یدیها حذاء ثدییها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وائل بن حجر, جب تو نماز پڑھے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر اٹھا لیا کر, اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں تک اٹھایا کرو. والمرأة تجعل یدیها حذاء ثدییها, اور یہ جو مستورات ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کریں چھاتیوں تک. یہ حدیث آ گئی. تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کانوں تک ہاتھ اٹھایا کرو, کیونکہ نبی علیہ السلام سے ہم نے پھر دیکھا نا کہ خواتین کے جو چھاتیوں تک بتایا, پھر دوسری میں بتایا کہ کاندھوں تک اٹھائے. تو ہم نے پھر یہ کہا کہ ہم جو خواتین ہوں گی وہ کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی تاکہ دونوں پہ عمل ہو سکے, اور وہ سمٹ کے رکھے گی خود کو. اب اسی پہ وہی احادیث پھر وہ یہ بیان کریں گے جو کہ احادیث ہم نے ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہیں آلریڈی. ایک اور بھی کچھ توجہ رکھنا, میں دلیل شروع کرنے لگا تاکہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے, کہتے صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. حضور نے خطاب مردوں عورتوں دونوں کو کیا ہے, لہذا مرد بھی نماز ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے, عورت کی نماز ایسے پڑھے جیسے حضور نے پڑھی ہے. جب نبی نے فرق نہیں کیا تو تم کون ہوتے فرق کرنے والے؟ میں نے کہا بیٹا آدھی حدیث پڑھو گے نتیجہ اور نکلے گا, اور پوری حدیث پڑھو گے نتیجہ اور نکلے گا. ذرا اسی روایت کو جو امام بخاری نے پڑھی ہے آپ شروع سے شروع کر دیں. امام بخاری فرماتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم جو نوجوان تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کچھ دن حضور کی خدمت میں رہے. اللہ کے نبی رحیم و مہربان تھے. حضور نے محسوس کیا ہمیں گھر کا تقاضا ہے, حضور نے محسوس کیا یہ گھر جانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم, اب تم گھر چلے جاؤ. اس سے پتہ چلا ان کے ساتھ عورتیں نہیں تھی. جو پتہ چلا عورتیں نہیں تھی, صرف مرد آئے تھے, عورتیں نہیں تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی نمازیں اور دین سکھاؤ, اور نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. میں نے کہا ایک بات تو سمجھ آ گئی, عورتیں موجود نہیں تھی, صرف مرد موجود تھے. حکم مردوں کو دیا ہے, حکم عورتوں کو نہیں دیا. تو اگر میں مان لوں یہ حکم اللہ کے نبی نے عورتوں مردوں سب کو دیا ہے, حدیث یہاں پر ختم تو نہیں ہے, حدیث تو آگے بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جا رہے ہو, تم نے واپس آنا ہے نا, واپس جاؤ. جب تم سفر کرو وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدٌ وَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ, تم میں سے ایک آدمی اذان دے, تم میں سے ایک. تو اگر یہ حکم سب کے لیے ہے تو میں نے عورت اذان دے سکتی ہے, کہتے نہیں. تو میں نے کہا پتہ چلا سب کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے. توجہ, حضور نے فرمایا تم نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے, اور جب نماز کا وقت آ جائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یوں کرنا فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ, تم میں سے کوئی ایک بندہ اذان دے. آگے پھر دوسرا جملہ فرمایا وَلْيُؤَمِّرْ أَكْبَرُكُمْ, جو تم میں سے بڑا ہو وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرائے. میں نے کہا عورت کرا سکتی ہے, کہتے نہیں. تو میں نے کہا پتہ چلا کہ یہ ہدایات عورتوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہدایات صرف مردوں کے لیے, دونوں کے لیے نہیں ہے, یہ صرف مردوں کے لیے ہے. اور میں نے کہا اگر یوں تم دلیلیں پیش کرو گے نا کہ دیکھو یہ حکم سب کو ہے, تو پھر یہ تمہیں بات بڑی مہنگی پڑے گی. مجھے کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا تم گھر جاؤ گے تو گھر کی عورت سر پہ پگڑی باندھ لے گی, یار کی عورت تو دیکھو گے, تم گریبان کو کھول لے گی, یار کی عورت تو دیکھو گے, شلوار پخلو سے اوپر کر لے گی, تم گھر کی عورت تو دیکھو گے, وہ گھوڑے پر سوار ہو جائے گی. ہم پوچھیں کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے, وہ کہے گی قرآن کہتا ہے لقد کان لکم, قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی تم سب کے لیے نمونہ ہے. تمہارے نمونہ ہے تو میرے لیے نہیں ہے, نبی تم سب کے لیے نمونہ ہے. تو حضور اب دیکھو یہ بہت ساری احادیث ہیں اس پہ. یہ ٹخنوں کی جو اوپر والی بات ہے یہ بھی اہم بات ہے کہ اگر ٹخنوں سے جو ہے رسول نے فرمایا کہ جو بھی جس کے بھی کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو وہ دوزخ میں جو ہے وہ اس کو لٹکایا ہوا ہے. ابھی عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ مردوں کے لیے ہے. پگڑی کا امامہ کا فرمایا کہ اس کا ثواب زیادہ ہے, 70 نمازوں کے برابر ہے. تو وہ عورتیں پگڑی تھوڑی پہنی ہے, خواتین کی نماز اور ہے, مردوں کی اور ہے. یہ جنرل فرما دیا. اب یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ رسول اللہ کی سیرت جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے, تو وہ تو اب نمونہ ہے خواتین کے لیے. خواتین کے لیے ہمارے پاس امہات المومنین کی جو ہے نا وہ رسول اللہ کی سیرت موجود ہے کہ ان کو کیا کیا حکم فرمایا ہے, اور پھر ہمیں جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اچھا بہرحال یہ آپ کو میں نے سینڈ کر دیا ہوا ہے سارا کچھ. یہ جو آپ کو میں نے بتانا تھا یہ جو ضروری ہے وہ یہی تھے کہ آپ کے نماز کا فرق پتا ہو. آپ کو میں نے آلریڈی بھیجا ہوا ہے آپ کو, اگر پھر بھی آپ کو نا اس کو لکھ لے اپنے پاس کہ میں نے کیسے کیسے نماز پڑھنی ہے, اور آپ آلریڈی پڑھا ہوا ہے ماں باپ سے, وہی نماز ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں شروع سے پڑھ رہے ہیں. بہرحال اگر میں دلائل چاہیے آپ کو